نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. گزشتہ جمعے عزت و ذلت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور عزت و ذلت کا وہ مفہوم ہم نے جانا جو ہمارے معاشرے میں معمول و مروج ہے، یعنی طبقاتی فرق و تفاوت کے لحاظ سے، جو کہ عزت و ذلت کا ایک خود ساختہ معیار ہے، جبکہ عزت و ذلت کا حقیقی معیار دین سے وابستگی اور عدم وابستگی کے حساب سے اور تقوی و پرہیزگاری اور معصیت و نافرمانی کے اعتبار سے ہے. تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی عزت و ذلت کا معنی و مفہوم اور اس کی ضرورت و اہمیت جاننے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ آج امت مسلمہ اس حوالے سے کہاں کھڑی ہے. عزت احترام نفس کا نام ہے اور یہ انسان کا بحیثیت انسان بنیادی حق ہے کہ اس کی عزت کا لحاظ کیا جائے، اسے ذلیل و رسوا نہ کیا جائے، بدنام نہ کیا جائے، برے القاب سے نہ پکارا جائے، اس کی غیبت نہ کی جائے، بہتان نہ لگایا جائے اور بے سبب اذیت نہ دی جائے. قرآن و حدیث میں دسیوں مقامات پر ان باتوں کو کھول کر بیان کیا گیا ہے. انہیں گناہ کے کام بتلایا گیا ہے، ان کی مذمت کی گئی ہے اور ان کے ارتکاب پر شدید وعید سنائی گئی ہے اور ایک مسلمان کی عزت کی پامالی کو حرام قرار دیا گیا ہے. اگر ان تمام آیات و احادیث کا ذکر کرنا چاہیں کہ جن میں مسلمان کی عزت کی پامالی سے منع کیا گیا ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے، تو یہ نشست کم پڑ جائے گی. اس لیے صرف اس کے مفہوم پر ہی اکتفا کرتے ہوئے عزت کا معنی و مفہوم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. عزت کا معنی طاقت، غلبہ، مدد و نصرت اور حالت امتناع حاصل ہونا ہے، یعنی ایسی حالت کہ جو کسی شخص کو شکست اور رسوائی سے روکتی ہو. اور عزت بمعنی عزت و تکریم بھی ہے، تعظیم و توقیر بھی ہے اور خودداری اور احترام ذات بھی ہے، اور اس کا متضاد ذلت و رسوائی ہے، بے وقتی، بے حیثیتی اور بے قدری بھی ہے. جہاں تک عزت کی ضرورت و اہمیت کا تعلق ہے تو وہ جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ عزت انسان کی فطری اور بنیادی ضرورت ہے، اور یہ
اپنی ذات کی پہچان کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے. یعنی اپنی ذات کی قدر و قیمت اس کی معرفت سے عزت کا مقام و مرتبہ طے ہوتا ہے کہ کوئی انسان کتنے عظیم اور بلند مرتبہ عزائم اور ارادوں کا مالک ہے اور کتنے جلیل القدر عزائم عقائد اور نظریات رکھتا ہے اور کس قدر اخلاقی قدروں کا محافظ ہے، ان پر کاربند ہے اور ان کی بلندیوں پر فائز ہے. اگر انسان اپنی ذات میں ان طے شدہ اصولوں، عقائد و نظریات، اخلاق و کردار اور عزائم اور ارادوں کے مطابق عزت نہیں پاتا تو اس کا منفی رد عمل مختلف صورتوں میں ظاہر ہونے لگتا ہے. یعنی اگر آپ کسی آدمی کی عزت نہیں کرتے تو مختلف صورتوں میں اس کا رد عمل نظر آتا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں مایوسی کا شکار ہوتا ہے اور پھر اس کے اثر سے انسان ڈپریشن میں بھی چلا جاتا ہے. یا ایک رد عمل یہ نظر آتا ہے کہ جب انسان کی اس کو اس کے مقام کے مطابق عزت نہ دی جائے تو اس کی ہمت اور حوصلہ پست ہو جاتا ہے، وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے اور دوسرے آدمی کی بالادستی اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری قبول کر لیتا ہے. جیسا کہ فرعون کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ فاستخف قومه فأطاعوه، کہ اس نے اپنی قوم کو ہلکا اور کم عقل بابر کرایا کہ تم لوگ کم عقل ہو. فأطاعوه، تو انہوں نے اس کی اطاعت و فرمانبرداری کر لی. اور کبھی رد عمل ٹکراؤ اور تصادم کی صورت میں نظر آتا ہے کہ کبھی انسان اپنے حق کے حصول کے لیے آخری حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور یوں معاشرے میں ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، فتنہ و فساد رونما ہوتا ہے، معاشرے میں عزت و احترام کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، بھائی چارے کی فضا قائم نہیں رہتی، نفرت، بغض اور عداوت معاشرے میں پھیل جاتی ہے اور خود غرضی چھا جاتی ہے. انسانی معاشرہ صرف باہمی عزت و احترام کے پر ہی قائم ہوتا ہے، لہذا عزت ہر انسان کی بنیادی ضرورت بھی ہے، ذاتی ضرورت بھی ہے اور معاشرتی ضرورت بھی ہے، اور کسی مرحلے پر انسان سے اس کا یہ حق نہیں چھینا جا سکتا. آپ نے یقیناً مشاہدہ کیا ہوگا کہ چھوٹا سا بچہ بھی عزت اور بے عزتی کو محسوس کرتا ہے اور اس پر اپنا رد عمل دیتا ہے. اور آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب کسی بچے کے ساتھ مسلسل توہین آمیز رویہ اختیار کیا جائے اور اسے کم عقل اور بیوقوف بابر کرایا جاتا رہے تو اس کی عموماً ہمت پست ہو جاتی ہے، اس کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں اور اس سے پھر بے ساختہ اسی طرح کم عقلی کے کام اس سے رونما ہونے لگتے ہیں. اس لیے عزت انسان کا بنیادی مسئلہ ہے اور اس کی بنیادی ضرورت بھی ہے. عزت کا معنی و مفہوم اور اس کی ضرورت و اہمیت جاننے کے بعد اب ہم جاننا چاہیں گے کہ عزت کا مصدر اور اس کا معیار کیا ہے. یعنی عزت کہاں سے حاصل ہوتی ہے اور کس معیار پر حاصل ہوتی ہے، اور عزت کے وارث اور حقدار صرف مسلمان ہی کیوں ہیں. عزت کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے اور اسلاف کے ہاں عزت کی کیا اہمیت تھی، کیا ان کے ہاں قدر و قیمت تھی، اور آج امت مسلمہ بحیثیت مجموعی عزت و آبرو اور شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے یا بے وقتی اور بے قدری کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے. عزت کا مصدر اور سرچشمہ سراسر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو کوئی عزت چاہتا ہے تو جان لے کہ ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے.
تو عزت ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور صرف وہیں سے ملتی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جتنی چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلیل رسوا کر دیتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے ملائے اعلیٰ میں بھی عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دنیا میں بھی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ نے سنی ہوگی، تو جو شخص عزت کا خواہش مند اور طلبگار ہو، یوں تو ہر شخص ہی عزت کا خواہش مند اور طلبگار ہے، کیونکہ یہ اس کی فطری اور بنیادی ضرورت ہے، اور فطری اور بنیادی خواہش ہے۔ چنانچہ ہر شخص جو عزت کا خواہش مند اور طلبگار ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اس بات پر سب سے پہلے ایمان رکھے کہ عزت کا مالک صرف اللہ ہے، اور عزت صرف اور صرف اللہ کے پاس سے ملتی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور سے نہیں ملتی۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور سے عزت حاصل کرنا چاہے گا تو وہ ضرور ذلیل رسوا ہوگا، جیسا کہ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انا كنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہم ایک نہایت ہی پست اور ذلیل اور حقیر قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت سے نوازا۔ فمهما ابتغینا العزة بغیر ما اعزنا اللہ به اذلنا اللہ، ہم اس ذریعے اور اس سبب کو چھوڑ کر کہ جس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت سے نوازا ہے، اسے چھوڑ کر اگر کہیں اور عزت تلاش کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ میں ذلیل رسوا کر دے گا۔ تو عزت کا مصدر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صرف اور صرف وہیں سے ملتی ہے، اور وہی عزت اصلی اور حقیقی عزت ہے۔ اس کے برعکس عزت کا ایک اور مرکز و منبع بھی ہے، اور وہ ہے دنیا والوں کے ہاں عزت، جو کہ ایک مصنوعی اور جھوٹی عزت ہوتی ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک عزت ہے کہ جس کا معیار تقویٰ ہے، اور دوسری طرف دنیا والوں کے ہاں ایک عزت ہے جس کا معیار مال و دولت ہے، حسب و نسب ہے، عہدہ و منصب ہے، واسطہ اور سفارش ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ واقفیت اور تعلقات ہیں، اور لباس اور پوشاک ہے۔ اگر یہ چیزیں کسی کو حاصل نہ ہوں تو دنیا والوں کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی اس کا مقام نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رب اشعث اکبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ، بعض پراگندہ بالوں والے اور غبار آلود حالت والے، اور جنہیں دروازوں سے دھتکار دیا جاتا ہے، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لا برہ، کہ اگر وہ کسی بات کے لیے اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے، اسے بری و ذمہ کر دیتا ہے۔ تو ملاحظہ کیجئے کہ دنیا والوں کے ہاں آدمی کی عزت اس کے مقام و مرتبے اور اس کی قدر و منزلت کا معیار اس کی ظاہری حیت اور ظاہری صورت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آدمی کی عزت کا معیار اس کی باطنی کیفیت اور اس کی قلبی حالت اور حیت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سے عزت حاصل کرنا آسان بھی ہے، اور وہ عزت اصلی اور حقیقی اور خالص بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے عزت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر حق ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ اور رزق سے مراد صرف مال و دولت نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز جو انسان کو دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے وہ رزق ہے۔ رزق کا ایک غلط مفہوم عوام میں پایا جاتا ہے، چاہتا ہوں کہ اس کی تھوڑی تفصیل بیان کر دی جائے، اور وہ مفہوم یہ ہے کہ رزق اس کو صرف مال و دولت کو ہی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ لفظ رزق اپنے اندر ایک جامع
اور وسیع مفہوم رکھتا ہے، اور اس کو مال و دولت تک ہی محدود کر دینے سے انسان کی ذات پر اور معاشرے پر بڑے گہرے اور منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان کے اثرات جاننے سے پہلے رزق کا درست مفہوم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ رزق دو قسم کا ہے، ایک مادی اور دوسرا معنوی۔ مادی ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جو ظاہر میں اپنا وجود رکھتی ہو، اور معنوی ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو اپنا ایک وجود تو رکھتی ہے، یعنی اس کا وجود ایک مسلمہ حقیقت ہے، مگر حواس خمسہ کے ذریعے محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اس کو چھو کر، اس کو سونگھ کر، اس کو دیکھ کر، اس کو سن کر، اس کو چکھ کر انسان محسوس نہیں کرتا کہ وہ چیز ہے۔ گویا کہ معنوی چیز وہ ہوتی ہے جو ایک غیر مری چیز موجود ہے مگر نظر نہیں آتی۔ مادی رزق میں مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، مکان بھی ہے، گاڑی بھی ہے، زراعت بھی ہے، کھیتی باڑی بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہیں، اور دیگر بے شمار نعمتیں ہیں۔ مادی رزق میں نیک بیوی بھی ہے، اور نیک بیوی رزق میں کیسے شامل ہے؟ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا ساری کی ساری ایک پونجی اور سامان عیش و استمتاع ہے، اور سب سے بہترین سامان زندگی نیک عورت ہے۔ نیک عورت کس طرح دنیا کا سب سے بہترین سامان قرار دیا گیا ہے؟ وہ اس طرح کہ انسان کے اصل مسئلے تو دو ہی ہیں، پھر آگے ان کی شاخیں ہیں، اور وہ دو مسئلے جو بنیادی اور بڑے دو مسئلے ہیں، وہ ایک دنیا کا مسئلہ ہے اور ایک آخرت کا مسئلہ ہے۔ دنیا میں انسان کو جتنے بھی مسائل درپیش ہوتے ہیں، نیک بیوی ان میں خاوند کی معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے، خصوصی طور پر ان چار شعبوں میں: مال، اولاد، عزت اور تسلی دینا، حوصلہ افزائی کرنا، غمگساری کرنا اور اچھا مشورہ دینا۔ گویا کہ نیک بیوی ہو تو آدمی کا مال بھی محفوظ، اس کی اولاد بھی محفوظ، اور اس کی عزت بھی محفوظ، اور وقت پڑنے پر ایک سچے ہمدرد اور خیر خواہ کی طرف سے تسلی، حوصلہ افزائی اور مخلصانہ مشورہ بھی دستیاب ہوتا ہے۔ اور آخرت کے معاملے میں صرف نیک بیوی ہی آدمی کی مددگار اور معاون ثابت ہوتی ہے، اور جس شخص کو یہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں اسے اور کیا چاہیے؟ باقی تو خواہشات ہیں، جتنی مرضی بڑھا لیں، مگر یہ جان لیں کہ خواہشات جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہیں انسان کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ بہرحال یوں ایک نیک بیوی دنیا کا سب سے اچھا اور سب سے بہترین سامان ہے۔ تو رزق کا معنی جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ مادی رزق کا معنی ہم نے جان لیا کہ اس سے مراد صرف مال و دولت ہی نہیں ہے، بلکہ ہر مادی نعمت اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ رزق کی دوسری قسم معنوی رزق ہے، اور اس میں بے شمار چیزیں ہیں۔ اس میں ایمان ہے، علم ہے، اخلاق حسنہ ہے، عزت ہے۔ قرآن پاک میں جہاں بہت سے مقامات پر رزق سے مادی رزق مراد دیا گیا ہے، وہاں دیگر بہت سے مقامات پر رزق سے معنوی رزق بھی مراد دیا گیا ہے، جیسا کہ آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ تو در حقیقت زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ یہاں رزق سے مراد مفسرین نے اجر و ثواب لکھا ہے۔ اسی طرح آیت ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے زندگی مزین کر دی گئی ہے، پرکشش بنا دی گئی ہے، اور ایسے لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔
یہاں بھی رزق سے مراد دلوں کا رزق لیا گیا ہے، یعنی اس سے علم اور ایمان مراد ہے۔ اسی طرح دیگر متعدد آیات و حدیث ہیں، مگر اس وقت ہمیں جاننا یہ ہے کہ کس طرح رزق کا غلط مفہوم لوگوں کی زندگی پر منفی اثر چھوڑتا ہے۔ اور وہ یوں ہے کہ جب رزق کے مراد صرف مال و دولت لیا جائے تو جو لوگ مالی تنگدستی کا شکار ہوتے ہیں پھر وہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے، ہم ہی غریب کیوں ہیں، کیا یہ ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں ہے، ہم اس سے محروم کیوں ہیں۔ چنانچہ اس انسان کے دل میں مختلف وسوسے اور خیالات آنے لگتے ہیں، اور ایسے خیالات آتے ہیں جو ایمان کے منافی ہوتے ہیں، اور جب وہ خیالات دوسرے لوگوں کے سامنے ان کا اظہار کیا جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر شمار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ناراضی کا اظہار ہوتا ہے، جو کہ تقدیر پر ایمان کے منافی ہے۔ اور اگر رزق اپنے وسیع معنوں میں مراد لیا جائے تو آدمی اللہ تعالیٰ کی دیگر مادی نعمتوں کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مال و دولت نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، اس نے اس کے علاوہ بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، اس نے صحت و تندرستی دی ہے، نیک اولاد دی ہے، نیک بیوی دی ہے، دولت سے ایمان سے نوازا ہے، نفلی روزے رکھنے اور نفلی نمازیں پڑھنے کی توفیق بخشی ہے، اور بقدر استطاعت صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما رکھی ہے۔ اس لیے ہمیں رزق کے مفہوم کو درست طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ عزت کی اہمیت کو صرف الفاظ کی حد تک نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور دل سے اس کو تسلیم کرنا ہے، ورنہ ذلت کا مفہوم سمجھ نہیں آئے گا۔ جب تک عزت کا مفہوم نہیں سمجھ میں آئے گا تب تک ذلت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور ذلت و رسوائی جو کہ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں ہم پر مسلط کی جا چکی ہے، ہم اس سے نکل نہیں پائیں گے، کیونکہ جب تک ہم کسی چیز کو ذلت سمجھ ہی نہیں رہے تو پھر اس سے نکلنے کی کوشش کیوں کر سکتے ہیں۔ آئیے امت مسلمہ کے ماضی اور حال پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تاکہ عزت و ذلت کا مفہوم اور فرق و تفاوت سمجھ میں آ جائے۔ امت مسلمہ وہ امت ہے جو دنیا میں اپنا ایک شاندار ماضی رکھتی ہے۔ دنیا میں مسلمان امت کی ایک عزت تھی، شان و شوکت تھی، روب و دبدبہ تھا، قوت و طاقت تھی۔ مسلمانوں نے پورے جاہ و جلال اور شان و شوکت اور وقار کے ساتھ ایک عرصہ تک دنیا کے 3 بر اعظموں پر حکمرانی کی ہے، اور اپنے دور حکمرانی میں انہوں نے تمام شعبۂ زندگی میں ایک مثال قائم کی اور کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ تعلیم کے میدان میں، معیشت کے میدان میں، امن و امان میں، عدل و انصاف میں، اخلاق میں، تہذیب و تمدن میں، اور دنیا کے ہر کونے میں مسلمان عزت کے ساتھ اور فخر کے ساتھ سر اٹھا کر جیتے رہے، جس کی بیسیوں مثالیں تاریخ سے پیش کی جا سکتی ہیں۔ جبکہ آج مسلمان ایک بھٹکی ہوئی اور بکھری ہوئی قوم ہے جو منزل سے ناآشنا ہے، اہداف سے ناواقف ہے، مقاصد سے بیگانہ ہے۔ آج کا مسلمان ہر میدان میں تخلف کا شکار ہے، ہر شعبے میں اغیار کا مرہون منت ہے، اور پستی اور زبوں حالی اور ذلت و رسوائی کا یہ عالم ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمان ہر جگہ پٹ رہا ہے، کشمیر ہو، فلسطین ہو، برما ہو، چائنا ہو۔ آج مسلمان 139 ملکوں میں جبر و استبداد کے خلاف برسر پیکار ہے۔ آج مسلمان کی بے بسی اور بے کسی کا یہ عالم ہے کہ مسلمان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں پر ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں، ان کی عصمت دری ہوتی ہے، قتل عام ہوتا ہے، ان کے رہنماؤں کو
سر عام پھانسی دی جاتی ہے اور عید کے روز پھانسی دی جاتی ہے، مگر بے بسی اور بیچارگی کی یہ عالم ہے کہ لب کشائی کی بھی جرت نہیں پاتے۔ اب بھی اگر کسی کو عزت اور ذلت کا معنی و مفہوم سمجھ میں نہ آئے، اس کا فرق و تفاوت سمجھ نہ آئے، تو پھر اس کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم من حیث القوم ذلت کی زندگی گوارا کر کے جی رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم ذلت سے مانوس ہو چکے ہیں اور اس پر بڑے اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے اور لوگ اس ذلت کی حالت سے نکلنا چاہیں تو اس کا حل قرآن و حدیث میں واشگاف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ترجعوا الی دینکم، کہ جب تک تم اپنے دین کی طرف لوٹ نہیں آتے تب تک یہ ذلت اور رسوائی تم سے دور نہیں کی جائے گی، ہٹائی نہیں جائے گی۔ آخر میں ایک عجیب اتفاق کی بات آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ابھی تھوڑا دیر پہلے جب میں خطبے کی تیاری کر رہا تھا تو جب میں نے پڑھا کہ 139 ملکوں میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، تو اس کے حل کے طور پر فوراً میرے ذہن میں سورہ آل عمران کی آیت آئی کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ اور جب میں نے غور سے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اس آیت کا نمبر بھی 139 ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس ذلت سے نکلنے کی اس نسخے پر عمل کی طرف توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔